حماس اور اسرائیلی فوجیوں میں جاری جنگ میں شدت آ گئی۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ عزاء الدین القسام بریگیڈز نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں جھڑپوں میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ القسام بریگیڈز کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر تحریری بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع سیبالیہ پناہ گزین کیمپ میں اسلامی جہاد کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ کے ہمراہ اسرائیلی فوج پر مل کر حملے کیے۔ بتایا گیا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی جنگجوؤں کی سیبالیہ کیمپ میں شہید عماد عقل مسجد کے عقب میں تعینات اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اور اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ البانی اسٹریٹ پر ہونے والی جھڑپوں میں اسرائیلی فوجی مارے گئے اور اسرائیلی فوج سے تعلق رکھنے والے مرکاوا ٹینک کو الکاریم اسٹریٹ پر دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ القسام بریگیڈ کی جانب سے شیئر کردہ تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ سیبالیہ کیمپ کے مشرق میں اسرائیلی فوج کے 2 ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا اور کیمپ کے شمال میں اسرائیلی فوج کے یونٹوں کو یاسین 105 راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حماس کے مطابق غزہ شہر کے تل الحیوہ ضلع کے جنوب میں نیتزارم راہداری میں ایک اسرائیلی فوجی کو سنائپر حملے سے نشانہ بنایا گیا اور جنوبی اسرائیل کے شہر سدرود پر راکٹ حملے کیے گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع رفح کی سرحدی چوکی پر اسرائیلی فوجیوں پر مارٹر گولیوں سے حملے کیے گئے۔ حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ رفح کے مشرق میں بھی اسرائیلی فوجیوں اور اسرائیلی فوج کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں کئی اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے جن کی حالت تشویشناک ہے۔ ادھر شمالی غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں نے اپنی ہی فوجیوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ اسرائیلی ٹینک کی عمارت پر گولہ باری سے 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج کے نہتے فلسطینیوں پر بربریت جاری ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے نصیرات پناہ گزین کیمپ پر ایک گھر پر شدید بمباری کی جس کے نتیجے میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے پناہ گزین کیمپ کے ایک گھر پر رات 3 بجے بمباری کی جس سے رہائشی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ امدادی کاموں کے دوران ملبے سے 50 کے قریب افراد کو نکالا گیا جن میں سے 13 افراد کو معمولی چوٹیں آئی تھیں جبکہ 35 افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ غزہ کے الاقصی شہداء اسپتال نے تصدیق کی ہے کہ پناہ گزین کیمپ نصیرات سے 35 سے زائد افراد کو شدید زخمی حالت میں لایا گیا۔ ان میں سے 20 افراد مردہ حالت میں لائے گئے تھے جبکہ باقی شدید زخمی تھے۔ اکتوبر سے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کے 7 حملوں میں جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 35,323 تک پہنچ گئی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق فلسطین کے دفتر کے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ بچے، بوڑھے اور معذور افراد سمیت غزہ کے جنوب میں 6 لاکھ فلسطینی اور شمال میں 1 لاکھ سے زائد فلسطینی اسرائیلی حملوں کی وجہ سے بے گھر ہوئے۔ بیان میں اسرائیلی افواج سے بے گھر افراد کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کرنے اور انسانی امداد کی تقسیم کو آسان بنانے کو کہا گیا۔ ادھر امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان کربی نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں زمینی امداد بند کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشیر قومی سلامتی امریکہ جان کربی نے کہا کہ غزہ میں عارضی امریکی بندرگاہ کے ذریعے امداد بھیجی گئی۔ امداد کی غزہ کو ترسیل کا عمل بین الاقوامی ہمانگی سے کیا جائے گا۔ غزہ میں زمین پر کوئی امریکی فوج موجود نہیں ہوگا۔ جان کربی نے مزید کہا کہ غزہ کے لیے سرحدی کراسنگ کو کھولنا ہوگا۔ 3 زمینی گزرگاہوں پر امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکہ اسرائیلی آبادکاروں اور انتہا پسندوں کی طرف سے امدادی قافلوں میں حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ جان کربی نے مزید کہا کہ اسرائیل کو حماس کے ارکان کا تعاقب کرنے کا حق حاصل ہے لیکن رفح میں ایسے کسی حملے کے بغیر جو ہزاروں شہریوں کی موت کا باعث بنے۔ امریکہ کا خیال ہے کہ غزہ میں قید اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا بہترین طریقہ مذاکرات ہیں۔